السلام علیکم دوستو میں ہوں طیب بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل طیب بخاری یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ کومتان جارکتائے کون تھا؟ فتنہ چنگیز اور فتنہ تتار نے بنی نوع انسان کو جہاں تہتے کیا وہیں صفحہ 80 پر ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیا۔ چنگیز خان اپنے علاؤ اور عسکر کے ساتھ سب کچھ ملیا میٹ کرتا گیا۔ جہاں سے یہ گزرتا گیا آپ کا لشکر مصائب غم و لارم کا پیام لے کر آتی تھی، مگر جب رب تعالیٰ نے کسی کے دل کو بدلنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہی فیصلہ اٹل ہے۔ مثلا چنگیز خان کے پوتے برقع خان کا دل بدل دیا، اور ایسے کئی نامور شخصیات ہیں جو وحشی منگول تھے مگر سب بدل کے رکھ دیے۔ ان ناموں میں ایک نام کومتان جارکتائے کا بھی آتا ہے۔ کومتان جارکتائے 1237 کو منگولیا میں تولود میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی ایک بڑے کمانڈر کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ جارکتائے کے والد چنگیز خان کے بیٹے اوگدئی خان کے لشکر میں سپاہگری کرتے تھے۔ آپ کے والد صاحب منگولی افواج کو سپاہگری کی تربیت دیتے تھے، مگر کچھ اختلاف کے ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جارکتائے کے والد چنگیز خان کے نواسے ہلاکو خان کے ماتحت تھا۔ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں آپ کے والد بھی سر فہرست تھے۔ خیر خلاصہ یہ ہے کہ جارکتائے بچپن سے ہی ایک ماہر عسکر تھا۔ منگول افواج کے ساتھ کئی جگہوں پر فتوحات بھی حاصل کی۔ کومنڈان نویان کی وفات کے بعد منگول سلطنت نے اناطولیہ اور پونیا کی طرف دراندازی کی۔ ذمہ داریاں کومتان بالگائے کو تفویض کی۔ کومتان بالگا کا دایاں ہاتھ کومتان بال کو تفویض کیا۔ آپ کو بالگائے کا دایاں ہاتھ سمجھا جاتا تھا۔ عثمان ترکوں کی بازطینی شورشوں اور منگول شورشوں کے خلاف جدوجہد میں بالگائے کی ڈپلومیسی مشکلات سے دوچار ہو گئی۔ بالگائے کی ناکام ڈپلومیسی اس کی موت کا پیام لے کر آئی۔ بالگائے کی موت کے بعد جارکتائے واپس منگول فرار ہوا، مگر وہاں سے واپس عسکروں کے دستے میں آپ کو گیہاتو خان کے پاس بھیج دیا گیا۔ گیہاتو خان نے آپ کو اپنے بیٹے مونکے خان کے ساتھ بھرتی کیا، پھر یاولق ارسلان کے ساتھ گٹھ جوڑ وغیرہ وغیرہ۔ ایک بڑے کمانڈر کی موت کے بعد جب گیہاتو خان کے ہاتھوں ایک سازش کے تحت ہوئی، گیہاتو خان اناطولیہ سے واپس چلے گئے اور ایک بڑے منگول حکمران بن گئے۔ یہاں پھر جارکتائے اکیلا رہ گیا۔ بلاہر مایوس ہو کر آپ نے اپنی گرفتاری آسمانیوں کو دے دی۔ آپ نے سوچا تھا کہ گیہاتو خان اس کو اناطولیہ کی ذمہ داری سونپ دے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ کال کوٹری میں آپ کو قید کیا، لیکن آپ نے ہمیشہ معافی کی التجا کی عثمان اول سے۔ عثمان اول نے آپ کو معاف کیا اور آپ کو واپس منگولیہ جانے کی اجازت دی، اس شرط پہ کہ دوبارہ کسی قسم کے منگول شرانگیزوں میں حصہ نہیں لے گا۔ اناطولیہ سے نکل کر منگولیہ کے رستے پر نکلنے کے بعد شاید خواب دیکھا ہوگا یا اپنی عسکریت پسندی کی زوال کی کہانی تھی کہ آپ واپس عثمانی ترکوں کے پاس لوٹ آئے اور اسلام ہی قبول کیا۔ آپ ایک جنگجو تھے، سو آپ نہیں رہ سکتے تھے جنگوں کے بغیر۔ آپ نے عثمان سے اجازت مانگی تو آپ عثمانی ترکوں کے ساتھ مل کر جہاد میں حصہ لیتا رہا اور کئی برسوں تک عثمان اور اس کے قبیلے میں رہا۔ یہ منگول کمانڈر جو بعد میں مسلمان ہوا 1307 میں حلقہ حقیقی سے جا ملا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور شیئر لائک کمنٹ ضرور کیجیے۔